حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ فقراء، تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عطا پر راضی ہو جاؤ تو اپنے فقراء کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی ایسا عمل دریافت کیجیے جس کے باعث وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے ان کی گزارش سن لی۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ پروردگار عالم نے، رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے دیے ہوئے کم و بیش پر راضی ہو جائیں، ان سے راضی میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ رہے صبر کے فضائل تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوخ کیا ہے اور انہیں صبر کا پھل قرار دیا ہے، اور صابروں کے لیے ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں رکھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہدایت اور رحمت اور صلاح تین چیزیں صابرین کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ فرمان نبوی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ مزید فرمایا کہ تھوڑی سی وہ چیز جو تمہیں یقین اور پختہ صبر سے مل جائے، اور جس شخص کو ان میں سے کچھ حصہ مرحمت کر دیا جائے، اس سے اگر رات کی عبادت اور دن کے روزے فوت ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، واضح رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور روزوں سے مراد نفل عبادت، اور روزوں سے مراد نفل عبادت ہے، اور روزے ہیں، اور تمہارا معمولی سا رزق پر صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم میں سے ہر ایک تمام کے اعمال پر کاربند ہو کر آئے، لیکن میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کھول دی جائے گی، بس تم ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھنے لگو، اور اس سبب سے فرشتے تمہیں اچھا نہ سمجھیں گے۔ جس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی، اس نے ثواب کما لیا، ثواب کو پا لیا۔ پھر آپ نے یہ اللہ پر قربان جاؤ، پھر یہ آیت پڑھی، ما عندکم ينفض وما عند الله باق وسنجزي الذين صبروا واجرهم۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمام ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں باقی رہنے والا ہے، اور البتہ ہم صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ پروردگار عالم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے، اور فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا صبر، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مثل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا کہ حج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وقوف عرفہ، یعنی اہم رکن وقوف عرفات ہے۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ فرمان نبوی ہے کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس برا سمجھتا ہے، سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس برا سمجھتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ، اور میرے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔ عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار میں تشریف لائے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ وہ چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم فراخ دستی میں ہیں، اللہ تعالی ہم فراخ دستی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ فرمان نبوی ہے اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر تمہارا صبر بہت عمدہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر نہ کرو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اگر صبر آدمی ہوتا تو مہربان آدمی ہوتا اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صبر کے موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قناعت کی وہ منتظر ہوا اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا۔ نیز فرمایا کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، اس